آج ہم نسیم حجازی کی ناول آخری چٹان شروع کر رہے ہیں۔ اس ناول کو ہم قسطوار یا ایپیسوڈ میں ایک ویڈیو میں پڑھیں گے۔ ہر ویڈیو 10 منٹ پر یا 10 پیجز پر یا 20 پیجز پر ہوگی۔ وہ ویڈیو کی لمبائی پر انحصار کرتا ہے کہ ویڈیو کتنی لمبی ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آخری چٹان، نسیم حجازی۔ یہ اس کے پیرس تھے، یعنی اس ناول میں آپ کو کیا کیا ابواب ملیں گے۔ پہلا ہے یوسف بن ظہیر، بغداد، طاہر کے نئے دوست اور دشمن، صفیہ قاسم کا انتقام، طاہر بن یوسف، خلیفہ کا الجی، ایک انکشاف، تیمور ملک، ثریا، سپاہی کی بیٹی، سپاہی اور تاجر، دعوت عمل، سازش، آگ اور خون، اہم فیصلے، قدرت کا ہاتھ، شیر خوارزم شاہ، دیار غیر، بدہدی، ایک اور کوشش، آخری شکست، آخری پیغام، انجام۔ اسی کے ساتھ ہی پھر یہ ناول ختم ہو جائے گا۔ تو ہم سے پہلے باب سے شروع کرتے ہیں، پیش لفظ سے۔ یہ ناول کے پس منظر یعنی ناول کے شروعاتی حصہ ہے۔ پیش لفظ: آخری چٹان کا مسودہ مکمل ہو چکا تھا۔ یہ داستان لکھتے وقت میں سوچا کرتا تھا کہ شاید چنگیزی دور کے مورخین نے جن کے بیانات سے میں متاثر ہوا ہوں، تاتاریوں کے مظالم بیان کرنے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہو، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ صرف 1 سال کے بعد میں اپنے گھر کو وحشت اور بربریت کی اس آگ کی لپیٹ میں دیکھوں گا جس نے چند صدیاں قبل الاسلام کے بہترین شہروں کو جلا کر دیا تھا۔ چنگیزی دور کا ایک مورخ لکھتا ہے کہ اگر میں تاتاریوں کے تمام مظالم بیان کروں تو ڈر ہے کہ آنے والی نسلیں مجھے جھوٹا کہیں گی، اور آج میں محسوس کرتا ہوں کہ مشرقی پنجاب میں وحشیوں کے ایک گروہ کی آنے والی نسلیں بھی اپنے ان اسلاف کے کارناموں کو جھٹلائیں گی جنہوں نے وحشت اور بربریت کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ مشرقی پنجاب کے واقعات جس قدر المناک ہیں اس قدر سبق آموز بھی ہیں۔ ہم ہندوستان میں اپنی تاریخ کے ایک اہم فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس مرحلے پر ایک صحیح قدم نہیں اوج ثریا تک اور ایک غلط قدم تخت شورا تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو مشرقی پنجاب کے شہیدوں کا خون بے بسی کے آنسوؤں سے دھو ڈالیں اور چاہیں تو اس خون کی روشنائی سے پاکستان کا روشن ترین باب لکھ ڈالیں۔ ان واقعات سے قوم کے ان دردمندوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے جو اس انقلابی دور میں بھی قوم کے ہر درد کے علاج کے لیے تازہ بیان اور نئی قراردادیں کافی سمجھتے ہیں۔ اگر کل تک انہیں کوئی خوش فہمی تھی تو آج وہ دور ہونی چاہیے۔ اگر قوت کا جواب منطق سے دیا جا سکتا تو تاتاریوں کا سیلاب بخارا اور بغداد کو نابود کرتا ہوا مصر تک نہ جا پہنچتا۔ وہ الفاظ جن کی تائید کے لیے شمشیریں نہ ہو کسی قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتے، اور وہ قلم جو خون میں تیرنا نہیں سیکھتا تاریخ کے صفحات پر کوئی پائیدار نقوش بنانے سے قاصر رہتا ہے۔ آخری چٹان ہماری ماضی کا ایک آئینہ ہے، اور اس آئینے میں ہم اپنے حال کے خدوخال کو دیکھ کر اپنے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں، ورنہ تاریخ شاید ہے کہ قدرت کسی قوم کی سیاسی غلطیاں معاف نہیں کرتی۔ آخری چٹان میں قوم کے ان نوجوانوں کو پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے کندھوں پر پاکستان کی عظیم الشان تعمیر کا بوجھ اٹھایا ہے۔ نسیم حجازی۔ یہ ناول میرے خیال میں 1947 سے پہلے لکھا گیا ہے، اس لیے اس میں ایسی باتیں کی گئی ہیں جو 1947 کے قریب ہے۔ یوسف بن ظہیر۔ صحرائے عرب سے اسلام کا چشمہ پھوٹا اور وہ ریگزار جنہیں صدیوں سے کسی سیاح نے قابل توجہ نہ سمجھا تھا زمانے کی نگاہوں کا مرکز بن گئے۔ جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والی انسانیت جس آفتاب ہدایت کی منتظر تھی وہ پاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوئی۔ اس دن جب آمنہ کے لال عبداللہ کے بیٹے اور عبدالمطلب کے پوتے کا نام محمد تجویز کیا جا رہا تھا، مصور فطرت دنیا کے نقشے میں ایک نیا رنگ بھر رہا تھا۔
قدرت اقوام عالم کی رہنمائی عربوں کو سونپ رہی تھی اور مورخ تاریخ عالم کا ایک نیا باب لکھ رہے تھے۔ رحمت کے فرشتے غلامی اور جہالت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی مجروح انسانیت کو تربیت اور اخوت اور مساوات کا سبق دے رہے تھے۔ عرب کے صحرا نشین لات و حبل کو توڑ کر اٹھے اور دنیا پر رحمت کی گھٹا بن کر چھا گئے، اور ان کے لوہے نے ہر لوہے کو کاٹا۔ ان کی تہذیب و تمدن اور اخلاق نے ہر تہذیب، ہر تمدن اور ہر اخلاق پر فتح حاصل کی۔ انہوں نے دنیا سے فساد کے درخت کی جڑیں کاٹی اور باغ آدم میں اپنے خون سے صلح و امن کے درخت کی آبیاری کی۔ کوپر کی تاریکیاں دوپہر کے سائے کی طرح سمٹ رہی تھیں۔ کیسر اور کسریٰ کے استبداد کے محل مسمار ہو چکے تھے۔ غازیان اسلام کی فتوحات کا جھنڈا ایک طرف کوہ البرز کی برفانی چوٹی اور دوسری طرف افریقہ کے تپتے ہوئے رہگزاروں میں لہرا رہا تھا۔ ان کے گھوڑے بیک وقت مشرق میں ہندوستان اور مغرب میں اسپین کے دریاؤں کا پانی پی رہے تھے۔ 1300 برس کے بعد آج بھی ایک مورخ حیران ہو کر یہ سوال کرتا ہے کہ عربوں کے گھوڑوں کی رفتار غیر معمولی تھی یا قدرت نے ان کے سامنے زمین کو سمیٹنا سکھا دیا تھا۔ یہ ایک انقلاب تھا، ایک روشن انقلاب۔ قدرت نے عرب کے ریت کے ذروں کو ستاروں کی چمک عطا کی اور انہیں دنیا کے تاریک ترین گوشوں میں بکھیر دیا۔ لیکن 600 سال کے بعد ایک انقلاب آیا، ایک تاریک انقلاب۔ شاید اسلام کے چراغ نے جس تاریکی کا کئی صدیوں تعاقب کیا تھا، چاروں اطراف سے سمٹ کر صحرائے گوبی میں پناہ لے چکی تھی۔ شاید اس آگ کی چنگاریاں جسے عرب کے پانی سے بجھایا جا چکا تھا، صحرائے گوبی کی ٹھنڈی ریت میں دب کر سلگ رہی تھی اور 600 برس سے اس انتظار میں تھی کہ حرمین اسلام کے محافظ کب سوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حرمین اسلام کے محافظ ایک مدت سے اونگ رہے تھے اور کوپر کی آگ 600 برس اس لیے دبی ہی کہ قرون اولیٰ کے مجاہدین کی داستان میں اس کے لیے پانی کے چینٹیوں کا کام دیتی رہی۔ دشمنان اسلام کو دولت عباسیہ کے کھوکھلے محل بھی اس قوم کے ناقابل تاثیر قلعے دکھائی دیتے تھے، جس کے اسلاف نے پہلی صدی ہجری میں دنیا کے بڑے بڑے جابر بادشاہوں کے تاج اپنے پاؤں تلے رون ڈالے تھے۔ قریباً 600 سال کے بعد جبر و استبداد کی وہ قوت جو روم اور ایران کی سطوت کے کنڈروں میں سو رہی تھی، صحرائے گوبی کے ایک چرواہے کے وجود میں نمودار ہوئی۔ اس چرواہے کا نام تھا تموجن تھا۔ بعد میں وہ چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا۔ دنیا کا وہ فاتح جس کے اقبال کا سفینہ خون کے دریا میں تیرتا تھا، جس کے مقدر میں ظلمت کے طوفانوں کی رہنمائی تھی۔ اسی چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا کے وحشی قبائل ایک آندھی کی طرح اٹھے اور تہذیب کا ہر چراغ بجھاتے ہوئے دنیا کے چاروں طرف چھا گئے۔ 600 برس قبل جو بادل صحرائے عرب سے نمودار ہوئے تھے، انہوں نے باغ آدم پر رحمت کے موتی نچھاور کیے تھے، لیکن 600 برس بعد صحرائے گوبی سے جو آندھی نمودار ہوئی، اس میں بادلوں کے بجائے پھٹے ہوئے آتش فشاں پہاڑوں کا دھواں تھا، اور اس دھوئیں کے بادلوں سے لحاف میں اس کے آتشی مادے کا بے پناہ سیلاب تھا، جو شہروں اور بستیوں کو جلاتا ہوا گزر گیا۔ بابل، نینوا اور پومپائی کے کنڈر دیکھ کر انسان کی روح قدرت کے جن تہذیبی عناصر کی ہمہ گیری کا اعتراف کرتی ہے، وہ تاتاریوں کے آتشی طوفان کے سامنے بے حقیقت بن کر رہ جاتے ہیں۔ مہذب دنیا کے لیے چنگیز خان کا افواج کا طریقہ جنگ بالکل نیا تھا۔ دنیا ان کے لیے ایک وسیع شکارگاہ تھی۔ خانہ بدوش تاتاریوں کے پاس گھوڑوں کی کمی نہ تھی۔ بھیڑ بکریوں کے علاوہ وہ گھوڑوں کے گوشت اور دودھ پر گزارا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ جنگل کے ہر جانور کا گوشت کھا جاتے تھے۔ صحرائے گوبی میں شہروں اور بستیوں کا نام نہ تھا۔ اگر کہیں بارش ہو جاتی تو یہ خانہ بدوش وہاں جا نکلتے، اور جب تک ان کے مویشی گھاس کا آخری تنکا تک نہ چر لیتے وہ وہیں رہتے، اور پھر جب کوئی مسافر یہ پیغام دیتا کہ فلاں مقام پر بارش کے چند چھینٹے پڑے ہیں تو وہ ادھر کا رخ کر لیتے۔ بعض اوقات نئی چراگاہوں کی تلاش میں ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے مدبھیڑ ہو جاتی، اور طاقتور اپنے کمزور حریف کے مویشیوں پر قابض ہونے کے علاوہ اس کے زن اور مرد کو بھی ناکام بنا لیتا۔ اس لیے کمزور قبائل اپنی حفاظت کے لیے متحد ہو کر کسی طاقتور آدمی کو اپنا امیر بنا لیتے تھے۔ سردیوں میں شمال کی سرد ہواؤں سے یہ تمام علاقے قرۂ مہر پر بن جاتا۔ ریت کے تودوں، برف پر
تودوں پر برف کی چادر بچھ جاتی، چارہ نہ ہونے کی وجہ سے مویشیوں کا دودھ سوکھ جاتا اور گرمیوں کے بچائے ہوئے خشک گوشت پر گزارا کرتے۔ کبھی کبھی تیز آندیاں ان کے خیمے اکھاڑ کر لے جاتی اور ان کے مویشیوں کو ادھر ادھر کر دیتی۔ فطرت کے ساتھ ایک دائمی جنگ نے ان لوگوں کو حد درجہ جفاکشی بنا دیا تھا۔ وہ کئی دن ایک گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ سکتے تھے اور کئی دن بھوکے رہ کر لڑ سکتے تھے۔ چنگیز خان نے بڑے بڑے سرداروں کو سرگوبی کرنے کے بعد انہیں اپنا مطیع فرما بنا لیا۔ پھر خانہ بدوش تاتاریوں کے سامنے ان ممالک کے نقشے پیش کیے جہاں لہلہاتے باغات، سرسبز کھیتیاں اور سدا بہار چراگاہیں تھیں۔ لوٹ مار کی ہوس نے تمام خانہ بدوشوں کو چنگیز خان کے جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ تاتاری ہمسایہ ممالک پر بھوکے عقابوں کی طرح جھپٹے اور وہ اقوام میں پرامن زندگی نے تن آسان بنا دیا تھا۔ ان کے حملوں کی تاب نہ لائے چند برس میں چنگیز خان کی فوج شمال اور مشرق کے کئی ممالک پر قبضہ کر چکی تھی۔ ہمسایہ سلطنتیں ان کی فتوحات کی رفتار پر حیران تھیں۔ وہ ایک دن میں کئی منازل طے کرتے اور بیک وقت کئی مقامات سے دوسرے ملک پر یلغار کر دیتے۔ ان ممالک کی افواج حملہ آوروں کو روکنے کے لیے کسی ایک سرحد پر جمع ہوتی اور چنگیز خان کی فوج کا ایک حصہ ان کا مقابلہ کرتا اور باقی فوج مخالف سمتوں سے ملک میں داخل ہو کر شہروں اور بستیوں پر قبضہ کر کے سلطنت کا تمام انتظام مفلوج کر دیتے۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ کسی ملک کا سپہ سالار تاتاریوں کی پیش قدمی سے باخبر ہو کر ان کا راستہ روکنے کے لیے سرحد پر پڑاؤ ڈال دیا۔ اس کے جاسوس اسے ہر روز یہی خبر دیتے کہ حملہ آوروں کا رخ اسی طرف ہے، لیکن ایک صبح کوئی ایلچی یہ پیغام لے کر آ جاتا ہے کہ چنگیز خان کی باقی فوج نے دوسری سرحد عبور کر کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا ہے۔ تاتاریوں کی حیرت انگیز کامیابیوں کا راز ان کی رفتار میں تھا۔ گھوڑوں کی ننگی پیٹھ پر سواری کرتے، ہر سوار کے ساتھ کئی گھوڑے ہوتے۔ جب ایک گھوڑا تھک جاتا تو سوار دوسرے گھوڑے پر بیٹھ جاتا۔ یلغار کے وقت سوار کو اگر بھوک محسوس ہوتی تو وہ گھوڑے کی پیٹھ پر زخم کر کے اس کے خون کے چند چینٹے چوس لیتا۔ لمبے سفر میں بھی تاتاری اپنے ساتھ بہت تھوڑا سامان اور رسد اٹھاتے تھے۔ جنگل میں وہ پالتو گھوڑے کھا لیتے اور راستے کے شہروں اور بستیوں سے مویشی چھین لیتے۔ اگر کسی شہر کے باشندے مزاحمت کے بغیر ہتھیار ڈال دیتے تو تاتاری صرف ان لوگوں کو قتل کرتے جنہیں سپاہیانہ خدمت کے قابل سمجھا جاتا تھا۔ تاہم ہر سپاہی مفتوح قوم کی عورتوں کی بے حرمتی کرنا اپنا حق سمجھتا تھا۔ اگر کوئی شہر مزاحمت کے بعد فتح ہوتا تو مکانوں کو آگ لگا دی جاتی اور مکینوں کو قتل کر دیا جاتا۔ ہر فوج کا جرنیل اپنے سپاہیوں کو فتح کی یادگار تعمیر کرنے کا حکم دیتا اور تاتاری سپاہی نوجوانوں کے علاوہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے سر کاٹ کر مینار بنا دیتے۔ پھر جس فوج کا مینار سب سے بلند ہوتا اس کے افسر اور سپاہیوں کو چنگیز خان شاباش دیتا۔ بعض اوقات دو سپاہیوں میں اس بات پر جھگڑا بھی ہو جاتا کہ تمہارا مینار اندر سے کھوکھلا ہے، ورنہ آج میری فوج نے زیادہ سر کاٹے ہیں۔ یہ قوم تھی جس کے ہاتھوں عالم اسلام کی بردناک تباہی مقدر ہو چکی تھی۔ اس عالم اسلام کی تباہی جو انتشار اور لامرکزیت کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا، ان مسلمانوں کی تباہی جو غفلت کی نیند سو رہے تھے، جو احکام الہی پر عمل پیرا ہونے کی بجائے اپنی خواہشات کے مطابق اس کی تعویلیں گھڑنے کے عادی ہو چکے تھے۔ ان کے پاس آدھی دنیا کو فتح کرنے والی اسلام کی تلواریں اب بھی تھیں، لیکن اسلام کا ایمان نہ تھا۔ مدینے سے کوئی 1.5 کوس کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی کی مسجد میں صبح کی نماز کے بعد شیخ احمد بن حسن قرآن و حدیث کا درس دے رہے تھے۔ طاہر بن یوسف مسجد میں داخل ہوا اور شیخ کی طرف دیکھنے لگا۔ طاہر کی عمر کوئی 22 سال کے قریب تھی۔ اس کے دراز قد، سڈول جسم اور حسین چہرے میں غایت درجے کی شوکت اور دل فریبی تھی۔ نگاہوں میں عقاب کی سی بے باکی اس کی ذہانت کے عینیدار تھیں۔ احمد بن حسن نے سوال کیا، تیار ہو گئے؟ جی ہاں، میں امی جان سے رخصت ہو آیا ہوں۔ احمد بن حسن نے شاگردوں کو رخصت کیا اور اٹھ کر نوجوانوں کے ساتھ مسجد سے باہر نکل آئے۔ مسجد کے دروازے سے باہر شیخ کا ایک نوکر گھوڑا لیے کھڑا تھا جو سفر کے لیے ضروری سامان سے لیس تھا۔ احمد بن حسن نے گھوڑے کی گردن پر تبکی دی۔
گھوڑا گردن اٹھائی، کان کھڑے کر لیے اور اگلا سم زمین پر مارنے لگا۔ احمد بن حسین نے مسکراتے ہوئے طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارا گھوڑا کہہ رہا ہے کہ دھوپ تیز ہو رہی ہے، ہمیں جلد رخصت کرو۔ طاہر، میرے ذہن میں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں جو میں تم سے بار بار پہلے نہیں کہہ چکا۔ بغداد تمہارے لیے ایک نئی دنیا ہوگی، بغداد تمہارے لیے ایک نئی دنیا ہوگی، وہاں تم جیسے نوجوانوں کے لیے بننے اور بگڑنے کے ہزاروں سامان موجود ہے۔ چاہو تو اس باغ کے کانوں سے الجھ کر رہ جاؤ، چاہو تو اپنا دامن مہکتے ہوئے پھولوں سے بھر لو۔ بغداد خوبی اور برائیوں کا مرکز ہے، لیکن اب برائیاں زیادہ ہو رہی ہے اور خوبیاں کم۔ تمہیں کئی تلخیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور کئی حوصلہ کن مراحل سے گزرنا ہوگا۔ قاضی بہرالدین میرا خط پڑھ کر یقیناً تمہارے لیے بہت کچھ کرے گی، اور ممکن ہے کہ ان کی مدد سے تم دربار خلافت تک رسائی حاصل کر سکو۔ دربار خلافت پر ترک اور ایرانی امراء کا غلبہ ہے، وہ تمہارا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن مجھے تمہاری صلاحیتوں پر بھروسہ ہے۔ تم علم کے گہرے دریاؤں کی سیر کر چکے ہو، مدینہ کے بہترین دماغ تمہاری ذہانت پر رشک کرتے ہیں۔ مومن کی زندگی کا دوسرا جوہر سپاہ گری ہے، اور تم تلوار سے کھیلنا بھی جانتے ہو۔ اس وقت عالم اسلام کو تمہارے علم سے زیادہ تمہاری تلوار کی ضرورت ہے۔ بغداد میں قاضی بہرالدین تمہارے لیے بہترین رہنما ثابت ہوں گے۔ اگر ان کے وسیلے سے تم کوئی بلند مرتبہ حاصل کر لو تو یہ بات یاد رکھنا کہ امارت کا نشہ برا ہوتا ہے۔ خدا کی خوشنودی کو خلیفہ کی خوشنودی پر مقدم سمجھنا، اور ہمیشہ خیال رکھنا کہ تم عبدالملک بنانے کے لیے نہیں، عبداللہ بننے کے لیے پیدا ہوئے ہو، اور اپنی دولت کے لحاظ سے تم بغداد کے امیر ترین آدمیوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ میں نے ان جواہرات میں سے ہر ایک ہیرا ایک جوہری کو دکھایا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی قیمت 10,000 دینار سے کم نہیں۔ میں نے ان میں سے 5 بڑے بڑے ہیرے رکھ لیے ہیں، اور وہ میرے پاس امانت رہیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے تجارت میں تمہارا حصہ رکھا تھا، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں تمہارے لیے یہاں ایک باغ خرید لوں۔ نوجوان نے کہا، مجھے آپ نے مجبور کیا ہے، ورنہ میں تو اتنی دولت ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ شیخ نے کہا، اس سے متعلق کافی بحث ہو چکی ہے، اور بغداد جا کر تمہیں محسوس ہوگا کہ میری رائے صحیح تھی۔ ہاں، اس دولت سے کہیں زیادہ تبتی چیز تمہارے پاس صلاح الدین کی تلوار ہے، اور تم اس کا حق ادا کرنا جانتے ہو۔ اب چلو، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ آمین کہا ہے۔